للذين اصطفى أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ ہم سب کے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ماہ مبارک کی اس برکت والی شب اور رات میں قرآن مقدس کی نسبت پر اس گھر میں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کے اس اجتماع کو اور مل بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کی توفیق سے تراویح میں جو قرآن پاک یہاں مکمل کیا گیا ہے اس کے ہر حرف کی تلاوت کو باری تعالی شرف قبول نصیب فرمائے۔ یقیناً پڑھنے والوں کے پڑھنے میں بھی کوتاہیاں رہی ہوں گی اور سننے والوں کے سننے میں بھی کوتاہیاں رہی ہوں گی۔ کہاں ہماری یہ گنہگار زبانیں اور کہاں اللہ کا پاک کلام، کہاں ہماری یہ گنہگار سماعتیں اور کہاں اللہ کا پاکیزہ کلام، نہ ہم جیسے گنہگار تلاوت کا حق ادا کر سکتے ہیں اور نہ سماعت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں اعتراف ہے اس بات کا کہ کوتاہی کا صدور ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنا ہے، درخواست کرنی ہے کہ وہ کوتاہیوں کو صرف نظر فرمائے اور قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالی نے ایک ایسی کتاب ہدایت کے طور پر دنیا والوں کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے متعارف کرایا ہے کہ جس سے وابستگی اور تعلق انسان کے لیے دنیا میں بھی عزت و شرف کا باعث ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی اور سرفرازی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سے حقیقی وابستگی اور واقعی تعلق و محبت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآنی حقوق کی ادائیگی باری تعالی ہم سب کے لیے سہل اور آسان فرمائے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس حقیقت کا اظہار فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ قرآن پاک آپ کے لیے بھی باعث شرف و اعزاز ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی شرف و عزت کے حصول کا باعث ہے، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ لوگوں سے سوال کیا جائے گا کہ کلام مقدس کے حقوق کی ادائیگی کا کہاں تک آپ نے اہتمام کیا۔ یہ خطاب نبی پاک علیہ السلام کو ہو رہا ہے، حالانکہ آپ اللہ کے کلام کا جس انداز میں حق ادا کرنے والے تھے کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا۔ در حقیقت آپ کے ذریعے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو نصیحت فرمائی اور اس حقیقت سے باخبر کیا ہے کہ قرآن کریم سے جڑنا، اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا، اس کی تلاوت کا عادی بننا، آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا دارین کی سعادتوں، کامیابیوں اور سربلندیوں کے حصول کا باعث و ذریعہ۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے
ہماری صورتحال ایسی ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تو قرآن کریم سے تھوڑی بہت وابستگی اور ربط و تعلق کا مظاہرہ ہمارے سماج میں دکھائی دیتا ہے۔ رمضان گزر جاتا ہے تو ہم عملی اعتبار سے قرآن پاک سے لا تعلق سے ہو جاتے ہیں۔ پورا سال گزر جاتا ہے اور قرآن کریم کا ایک دور مکمل کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کے لیے نہیں نکال پاتے، 10 منٹ نہیں نکال پاتے۔ حالانکہ چاہیں تو بآسانی ہم 1 پارہ 2 پارہ 3 پارہ پڑھ سکتے ہیں، سارے کام ہوتے ہیں، کوئی کام نہیں رکتا۔ اگر نہیں ہوتی تو قرآن پاک کی تلاوت نہیں ہوتی، اگر نہیں ہوتا تو قرآن کریم سے تعلق و عقیدت اور محبت کا مظاہرہ نہیں ہوتا، قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی جاتی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کام تو بس مولویوں کا ہے، جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں وہی قرآن کریم کو سمجھیں، ہم تو اس لائن کے آدمی نہیں، تو ہمارے لیے قرآن کو سمجھنا ہی کوئی ضروری نہیں۔ حالانکہ قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لیے کتاب ہدایت کے طور پر نازل کردہ کلام ہے۔ مدرسے سے وابستہ لوگوں کی جتنی ذمہ داری قرآنی آیات کو سمجھنے کی ہے، اتنی ہی ذمہ داری ایک عام مسلمان کی بھی قرآنی آیات کو سمجھنے کی۔ اگر کوشش کی جائے تو آیات قرآنیہ کو سمجھنا بھی مشکل نہیں۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، تلاوت کے لیے ہر جہت سے آسان کیا ہے۔ کوئی میدان میں تو آئے، سمجھنے کی کوشش تو کرے، پڑھنے کی کوشش تو کرے، پھر دیکھے اللہ کی مدد و نصرت کیسے اس کے شامل حال ہوگی اور راہیں اس کے لیے کس طرح کھلتی چلی جائیں۔ اس لیے جہاں قرآن پاک کے حقوق میں تلاوت ہے، وہیں آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اگر باضابطہ ہم کسی ادارے سے منسلک ہو کر آیات قرآنیہ کے معانی کو نہیں سمجھ سکتے تو معتبر علماء نے قرآن کریم کی تفسیر و تشریح سے متعلق جو کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان کے مطالعے کا معمول بنایا جائے، مزاج بنایا جائے۔ روزانہ اگر 3 آیتیں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لی جائیں گی تو کسی نہ کسی درجے میں مناسبت قرآنی آیات کے ساتھ پائی جائے گی، اور اس کے بہت فوائد انسان کو اپنی زندگی کے اندر محسوس ہوں۔ اور تیسرا اور بنیادی حق اللہ کے کلام کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا انزل علیکم القرآن لتعملوا به، قرآن پاک تمہارے درمیان نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنو، قرآنی ہدایات و تعلیمات کو سینے سے لگانے والے بنو، اور قرآنی مقتضا اور مطالبات کے مطابق زندگی گزارنے والے بنو۔ آج قرآن کریم کی نسبت پر ہم یہاں جمع ہیں، یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ جملہ حقوق قرآنیہ کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ رمضان خیر و خوبی، عافیت و قبولیت کے ساتھ گزر جائیں گے تو اس کے بعد بھی تلاوت کا معمول بنائے رکھیں گے، آیات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور ہدایات قرآنیہ پر عمل کرتے ہوئے بھی انشاءاللہ زندگی گزاریں گے۔ قرآن کی تلاوت اتنی بڑی دولت اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی، جس انسان کو قرآن کریم کی تلاوت میرے ذکر سے اور میری بارگاہ میں سوال کرنے سے روک دے،
یعنی تلاوت کے وجہ سے اسے یہ فرصت ہی نہیں مل رہی کہ وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھے یا اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگے۔ اللہ فرماتے ہیں اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، قرآن کی تلاوت کی مشغولیت نے جس کو میرے ذکر سے روک دیا، میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے روک دیا، میں اس کو اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا جتنا میں مانگنے والوں کو بھی نہیں دیتا، سوال کرنے والوں کو بھی نہیں دیتا، اس سے زیادہ میں اس کو عطا کروں گا۔ اللہ ہم سب کو تلاوت کا ذوق نصیب فرمائے، تلاوت قرآنیہ سے لطف کی کیفیت حاصل کرنے کی توفیق اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو میسر فرمائے۔ قرآن کریم کی نسبت پر ہم جمع ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ ہے جس کا اللہ کے کلام سے بڑا گہرا ربط و تعلق ہے۔ اللہ کی توفیق سے قرآن کریم اس نئے مکان کے اندر بھی پڑھا گیا۔ دعا کیجئے کہ قرآنی برکات سے اس مکان کو اللہ معمور اور منور فرمائے، اس کے در و دیوار کو آیات قرآنیہ کی تلاوت سے اور گونج سے اللہ رب العزت والجلال آشنا فرمائے، پورے محلے کو، حلقے کو اور ایریے کو اور اس علاقے کے اندر موجود تمام گھروں کو، گھر والوں کو اللہ رب العزت والجلال قرآن کریم کی انوار سے، قرآن کریم کی برکات سے، قرآن پاک کے انوار سے معمور اور منور فرمائے۔ اللہ کا کلام جس گھر کے اندر پڑھا جاتا ہے وہاں سے آفات کا، بلاؤں کا، مصائب کا خاتمہ ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اطمینان و سکون کی ہوا چلتی ہے، گھر میں رہنے والے لوگوں کو اللہ کی جانب سے عافیت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے گھروں میں بھی تلاوت کا معمول رہنا چاہیے اور اتنی بلند آواز کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے کہ در و دیوار تک آیات قرآنیہ کی تلاوت کی آواز جائے۔ بعض لوگ مطالعے کے انداز میں قرآن کریم پڑھتے ہیں، بہت ہلکے ہلکے پڑھتے ہیں، اگرچہ اس طرح پڑھنے سے بھی ثواب ملے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہلکے جہر کے ساتھ، تھوڑی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کیونکہ آواز کی برکات سے بھی بہت سے فوائد مرتب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ساری زندگی قرآن حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے، پڑھنے کو بھی اللہ قبول فرمائے، سننے کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.